قیمت کیا چل رہی ہے، 100 روپے کلو چل رہی ہے، 200 روپے کلو چل رہی ہے، جتنی بھی چل رہی ہو تو اس کا حساب لگا کر 2 کلو گندم کے پیسے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اگر اس کی بندے کی حیثیت طاقت اتنی ہے کہ وہ زیادہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، مالدار بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ جو 3.5 کلو جو 3.5 کلو جو کے جو بھی قیمت بنتی ہے اس کے شہر کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو، ذکر و اذکار کو، جتنی بھی عبادتیں ہم دعائیں مانگتے ہیں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں، اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کا مقصد، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ صدقہ فطر کیا ہے، کس پر واجب ہے، کس طریقے سے دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کب تک دینا چاہیے۔ ویسے تو مسائل اس کے بہت زیادہ ہیں، اگر آپ دوستوں میں سے کوئی اس کا کسی بھی اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے صدقہ فطر سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، تو ہماری ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو جواب دیا جائے گا کمنٹ کے ذریعے سے۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ تمام دوستوں سے کہ ایک تو ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی تاکہ آپ کو مسئلہ صحیح معنی میں سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ نے ویڈیو آدھی دیکھی تو ظاہر سی بات ہے کہ بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اور ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے جو بنیادی طور پر انسانوں پر جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو جسمانی عبادت ہے، دوسرا مالی عبادت۔ جسمانی عبادت کیسے ہوتی ہے کہ بھئی ہم نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں جو ہمارے جسم سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے جسمانی عبادت۔ دوسرا، اللہ پاک نے اس انسان کے اوپر مالی عبادت فرض فرمائی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ بھئی کوئی مالدار ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور سال گزر چکا ہو تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ جسمانی عبادت کرنا، مالی عبادت کرنا، دونوں طریقے اللہ پاک نے انسان کے اوپر فرض فرمائے ہیں۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی ایک طرح کی مالی عبادت ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اکثر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں موجود ہوں۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کی ملکیت میں موجود نہیں ہیں لیکن اتنا مال اس بندے کے پاس موجود ہے کہ اس مال کے ذریعے سے وہ آسانی کے ساتھ 7.5 تولہ سونا بھی خرید سکتا ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی خرید سکتا ہے، بالکل آسانی سے تسلی سے خرید سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور سال گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں موجود ہے تو یہ بندہ اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی صدقہ فطر وہ بندہ ادا کرے گا جو مالی طور پر مضبوط ہو، مالدار ہو۔ اب اس کے ادا کرنے کی جو ہے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی زکوٰۃ جسے آپ غریب کو دیں گے، فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی آپ ان مصارف میں سے کسی بھی ایک مصرف کو دیں گے تو صدقہ فطر آپ جو ہے آپ کے ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس کی صدقہ فطر واجب کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ مختلف احادیث کے اندر مختلف فضیلتیں اس کی آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھ کر جب اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی لغو یا کوئی بے حیا بات ہو جاتی ہے، تو جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے جو اس کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ یعنی عبادت کے اندر، روزے کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی، ظاہر سی بات ہے انسان ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا ہے، تو صدقہ فطر ادا کرنے کی یہ بہت بڑی فضیلت یہ کہ اس سے وہ چیز اس کی برکت سے ختم کر دی جاتی ہے، یعنی وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی صدقہ فطر مثال کے طور پر اب گھر کے اندر 7 افراد ہیں،
اب ایک شخص ہے، وہ شوہر ہے، پھر اس کی بیوی ہے، پھر اس کے بچے ہیں، تو کیا سب اپنا الگ الگ فطرہ ادا کریں گے یا سب کی طرف سے جو ہے ایک ہی شخص ادا کر دے گا؟ اس کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر عورت الگ سے مالدار ہے، یعنی عورت کی ملکیت میں الگ سے اپنا مال رکھا ہوا ہے اور مرد کی ملکیت کے اندر الگ سے اپنا مال رکھا ہوا، پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں سے ہر بندہ جو ہے اپنی الگ سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ہاں اگر ایسی صورت نکل آتی ہے کہ شوہر نے سب کی طرف سے ادا کر دیا اور آ کر بتا دیا کہ جی میں نے سب کی طرف سے ادا کر دیا، تو ادا پھر بھی بہرحال ہو جائے گا، لیکن پھر بھی سب کو چاہیے کہ اگر مال سب کے پاس علیحدہ طور پر رکھا ہوا تو سب کو الگ سے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس کے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، نابالغ اولاد ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے کیا کر دے، صدقہ فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے، خود اس کے پاس تو مال بہت زیادہ ہے لیکن اس کی بیوی کے پاس مال نہیں ہے یا سارا مال ہے اسی کے پاس، تو اگر وہ پورے خاندان کی طرف سے یعنی اپنے جو اس کے بچے ہیں، آل اولاد ہیں، ان کی طرف سے ادا کرنا چاہے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ صدقہ فطر ان کو دیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہو، یعنی غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو۔ پھر اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے برابر میں آپ کا کوئی پڑوسی رہتا ہو یا آپ کا رشتہ دار ہو، رشتہ دار ہوگا، پڑوسی بھی ہوگا، تو اس کا دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ پھر جو آپ کا رشتہ دار ہوگا تو اس پہ آپ کو ڈبل اجر اس لیے ملے گا، ایک تو صدقہ فطر ادا کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ کیا آپ نے رشتہ دار کا خیال رکھا آپ نے، تو اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی، یعنی صلہ رحمی کا جو ہے الگ اجر ملے گا، یعنی ڈبل اجر انسان کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی گھر کے اندر ایسا ہے کہ ایک آدمی، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، وہ سب مال کما کے لاتے ہیں، وہ لا کر اپنے والد کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، جتنا بھی دن بھر میں کما کے لائے یا مہینے میں لائے کر حساب کر کے اپنے والد کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، تو ایسے گھر کے اندر صدقہ فطر ان کے گھر کا جو بڑا سربراہ ہوگا، والد ہوگا، بھائی کی شکل میں ہوگا، چچا کی شکل میں ہوگا، کسی بھی شکل میں ہوگا، وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر وہی ادا کرے گا۔ لیکن ایک طریقہ دوسرا یہ ہے کہ رہتے تو سب الگ الگ رہتے تو سب ساتھ ہیں، ایک ہی گھر کے اندر بہت ساری فیملیاں بعض مرتبہ رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا کھانا پکانا، کمانا، حساب کتاب سب کا اپنا اپنا الگ ہوتا ہے، لیکن بس رہن سہن سب کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو بندہ جتنا کما کے لائے گا اپنے پاس رکھے گا، تو اپنے خاندان کا اور اپنا صدقہ فطر ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہوگا، گھر کے سربراہ کی ذمہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تو ہر بندہ اپنا کما کر لاتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، کسی ایک کے ہاتھ پر لا کر کمائی نہیں رکھتا، اپنی جیب میں کمائی ڈالتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ لا کر الگ سے اپنا ایک الگ نظام چلا رہا ہے تو وہ اپنے خاندان کا الگ ادا کرے گا، اور دوسرے جو ہے سب بھائی اپنا اپنا الگ سے ادا کریں گے، اور گھر کا سربراہ جو ہے اپنا الگ سے ادا کرے گا۔ ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ضروری سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی رمضان کے اندر ہی ادا کریں۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر ہی ادا کرتا ہے تو ادا تو کرنا چاہیے رمضان کے اندر ہی، لیکن اگر کوئی اصل تو اس کا یہ ہے کہ عید کی نماز تک، یعنی عید گاہ میں جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، چونکہ یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہیں ادا کیا تو بھائی گناہ گار ہوں گے، البتہ ذمے سے پھر بھی نہیں ہٹے گا۔ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن تاخیر چونکہ مکروہ ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے، خام میں تاخیر کرنا اور جو ٹال مٹول کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب نہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، مالدار ہے، 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یا اس کے علاوہ اور اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جس سے صدقہ فطر اس پر واجب ہو جاتا ہو، تو پھر ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب ایسا شخص جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہی نہ ہو، یا انتہائی غریب شخص ہو، اور ایسا آدمی جس کے پاس بنیادی جو ضرورت کا سامان ہو وہ بھی اس کے پاس نہ ہو، یعنی بالکل مسکین ہو، محتاج ہو، تو ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اس کے لیے لینا ضروری ہے، لے سکتا ہے۔ اچھا، صدقہ فطر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، یا اللہ پاک نے کیوں واجب کیا، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ دیکھیں، فرض کریں ہمارے برابر میں ہمارا ایک پڑوسی رہتا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، تنگ دست ہے، میں صدقہ فطر ادا کرتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں، جتنا مجھ پر صدقہ فطر لگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ میرے صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اگر اس بیچارے کی، غریب کی عید اچھی ہو جائے گی، میرے پڑوسی کی عید اچھی ہو جائے گی، تو بتاؤ اللہ کتنا خوش ہوگا اور وہ غریب کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے یہ حکمت ہے اس کے اندر واجب کرنے کے اندر، اس لیے لازمی اس کو ادا کیا جائے۔ اچھا، اب اس کا کیا اندازہ لگانا چاہیے، بھئی کم از کم صدقہ فطر کی قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہر بندہ صدقہ فطر جو ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ اصل تو یہ ہے کہ بھئی کم از کم 2 کلو گندم کے پیسے
2 کلو گندم ہر بندہ جو جہاں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ظاہر وہ اپنے شہر کا حساب و کتاب لگا کر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہر شہر کے اندر گندم کی قیمت الگ ہوتی ہے، ہر صوبے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر گندم کی قیمت جو ہے الگ ہوتی ہے۔ تو جو بندہ جس شہر میں بیٹھا ہوا اس شہر کی قیمت کا تعین کرے گا کہ اس وقت میرے شہر کے اندر گندم کی قیمت کیا چل رہی ہے، 100 روپے کلو چل رہی ہے، 200 روپے کلو چل رہی ہے، جتنی بھی چل رہی ہو، تو اس کا حساب لگا کر 2 کلو گندم کے پیسے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اگر اس کی بندے کی حیثیت طاقت اتنی ہے کہ وہ زیادہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، مالدار بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ جو 3.5 کلو جو 3.5 کلو جو کہ جو بھی قیمت بنتی ہے اس کے شہر کے حساب سے، تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر 3.5 کلو جو کے پیسے صدقہ فطر وہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے اگر زیادہ مالدار ہے تو بھائی کھجور کے حساب سے جو ہے نا اپنا فطرانہ ادا کرے، کھجور 3.5 کلو۔ اسی طریقے سے کشمش بھی 3.5 کلو، یعنی جو بھی 3.5 کلو، کھجور بھی 3.5 کلو اور کشمش بھی 3.5 کلو، گندم 2 کلو۔ ویسے اصل تو گندم 1.25 کلو ہے، لیکن احتیاطاً 2 کلو ادا کر دینی چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ قیمت جو ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ جس بندے کی جتنی طاقت، اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس مال اتنا ہے کہ میں گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہوں، تو بھائی وہ گندم کے حساب سے دے۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کھجور کے حساب سے دے سکتا ہوں، جو کے حساب کے دے سکتا ہوں، یا اسی طریقے سے کشمش کے حساب سے دے سکتا ہوں، تو بھائی ہر بندہ اپنی طاقت اپنی حیثیت کے حساب سے ضرور ادا کرے۔ اگر خواہ مخواہ اس کو ٹال مٹول کریں گے، نہیں ادا کریں گے، تو بھئی سخت گناہ گار ہوں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔